پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، حکومت کے حوالے سے بہت سی افواہیں گردش کرتی رہتی ہیں اور اسلام آباد جیسے شہر میں تو ختم ہونے کوئی نہیں آتی، لیکن ہر بار حکومت پارلیمان میں اپنے نمبر شو کر کے اور سینٹ ایوان بالا جہاں پہ حکومت کے ویسے ہی نمبر کم ہے وہاں بھی اپنی عددی برتری ثابت کرتی ہے اور اپوزیشن کو بار بار ایک میسج دے رہی ہے، لیکن وہ میسج شاید رجسٹر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اور اسی دباؤ میں، حکومتی دباؤ میں آ کے سینٹ میں لیڈر آف دا اپوزیشن اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے آج اپنی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنا استعفیٰ جمع کروا دیا، اور وجہ ایک دفعہ پھر حکومت کی فتح اور اپوزیشن کی عددی برتری ہونے کے بعد شکست۔ اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے، ثابت کیا ہوتا ہے، اور جتنی بھی ریومرز پھیلائی جا رہی تھیں، سارے تجزیے کیے جا رہے تھے، کالم لکھے جا رہے تھے، ٹی وی پروگرامز ہو رہے تھے، وہ اس وقت کدھر ہیں اور کس منہ سے عوام کا فیس کریں گے، عوام کو فیس کریں گے کہ جناب یہ دیکھیں ہم تو یہ تاریخیں دے رہے تھے، اس پہ یہ والے معاملات ہوئے۔ تو اس حوالے سے پروگرام میں تھوڑی بات کریں گے۔ نظام انصاف کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت کافی ساری ریفارمز چاہتی ہے، لیکن ایک سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو درپیش ہے کہ 3 سال کے بعد بھی جو اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پروسیس شروع ہوا تھا، پاناما کیسز کے بعد جو ایک سلسلہ پاکستان میں احتساب کا شروع ہوا تھا، پاکستان تحریک انصاف جس احتساب کے نعرے کو لے کے چلی تھی، جو بھی کیسز عدالتوں میں جاتے ہیں اس میں تمام تقریباً اپوزیشن کے لوگ بیلز پہ باہر ہیں۔ تو کیا اپوزیشن کی سیاست صرف عدالتی ضمانتوں پہ ہی چل رہی ہے؟ اور حکومتی پروسیکیوشن ٹیم، اس کی آج ایک مثال ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی دیکھی جب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ جناب گورنمنٹ آف پنجاب کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل صاحب شاید تیاری کر کے نہیں آئے اور وہاں پہ ان کی مشاورت ہو رہی تھی، لیکن بالآخر لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اسے کل عدم قرار دیا گیا۔ اور سوال جو لارجر ایشو اس پہ پالیسی ایشو بنتا ہے، کیا حکومت کے عدالتوں کے ساتھ، نظام انصاف کے ساتھ مسائل آئندہ آنے والے دنوں میں بڑھتے جائیں گے؟ ان موضوعات پہ ناظرین بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب موجود۔ بہت شکریہ منسٹر صاحب پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آج آپ نے بل پاس کروانے کے حوالے سے کچھ کہا بھی ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب شریف آدمی ہے، استعفیٰ تو بلاول کا بنتا ہے، یا زرداری کے کہنے پر پیپلز پارٹی کے سینیٹر تشریف نہیں لائے؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ اپنی جماعتوں کی لیڈرشپ کے کرتوتوں سے پریشان بھی اور شرمندہ بھی، بہرحال ان کی جماعتوں میں تبدیلیوں کا سفر خوش آئند ہے۔ کافی ساری چیزیں آپ نے اس میں کہی ہیں، اس میں ایک تو یہ تاثر مل رہا ہے کہ گیلانی صاحب نے جو کچھ بھی کیا وہ زرداری صاحب کو چیئرپرسن اور چیئرپرسن بلاول بھٹو کے کہنے پہ کیا۔ دیکھیں ارشد، پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو ہیرارکی ہے اس کو آپ میرے سے بھی زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، اور آپ کا کیا خیال ہے کہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب تشریف نہیں لائے اور ٹوٹل 8 سینیٹرز جو اپوزیشن کے نہیں آئے، آپ کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے گیلانی صاحب نے اور انہوں نے فیصلہ جو ہے وہ بغیر زرداری صاحب کے اور بلاول صاحب کے علم میں کیا ہوگا؟ میرا نہیں خیال۔ اور جس طرح سے پھر ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے استعفیٰ بھی گیلانی صاحب کا مسترد کیا، پرائمری پرابلم یہ ہے کہ اس وقت اگرچہ جس طرح سے آپ نے بھی شروع میں اپنے ابتدائی میں کہا کہ کافی کہانیاں چلتی ہیں کہ حکومت کے اوپر خطرہ ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، دراصل اس وقت سب سے جو بڑا چیلنج ہے وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اندر جو ان کی لیڈرشپس ہیں ان کو ہے، کیونکہ ایک تو دیکھیے بلاول صاحب ہوں یا ادھر سے مریم بی بی ہوں، ان کا کوئی پولیٹیکل قد نہیں ہے، وہ ایک بالکل آئے ہیں اور انہوں نے ایسے ہی سمجھا پاکستان میں جو کچھ اچھی چیزیں ہوئی ہیں نا کہ پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ تو کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں پاکستان میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پر دیکھیں پاکستان میں کچھ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں۔ پاکستان مسلم دنیا میں ایک واحد ڈیموکریسی ہے، کوئی اور مسلم ملک تو چھوڑیں آپ، تھرڈ ورلڈ بھی پاکستان کے تو قریب بھی نہیں ہے جہاں تک ہمارے ڈیموکریٹک آئیڈیاز ہیں۔ ہم نے یہاں پہ ٹھیک ہے مارشل لاز لگے ہیں، لیکن پاکستان از پروبیبلی دی یونیک ایگزامپل ان دا ورلڈ جہاں پہ ہر دفعہ جمہوریت واپس آئی اور زیادہ جوش اور جذبے سے واپس آئی۔ اب یہ جو میڈیا کا ایک رول آیا جس کے اوپر ہماری کبھی تنقید بھی ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں یہ ہو گیا، زیادہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بٹ فیکٹ از
پاکستان کا میڈیا شاید ہمارا تھرڈ ورلڈ میں، مسلم ورلڈ میں سب سے آزاد میڈیا ہے، کوئی قریب بھی نہیں ہے ہمارے. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو ڈیموکریٹک ٹریڈیشن ہے ہماری، ہم اب کیا کر رہے ہیں یہاں پہ، ہم اپنے کمپیریزن فرسٹ ورلڈ سے کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھیں امریکہ میں ہو رہا ہے، یو کے میں یہ ہو رہا ہے، جرمنی میں یہ ہو رہا ہے، ہم تھرڈ ورلڈ سے تو اپنا کمپیریزن ہی نہیں کرتے. تو جب مریم اور بلاول جو ہے، جو پولیٹیکل نووسز ہیں، جو ان کا کوئی سیاسی قد نہیں ہے، وہ ٹاپ کے اوپر آ کے بیٹھتے ہیں، تو ایک آٹومیٹک ایک ان کے خلاف ایک جنریٹ ہو جاتی ہے پارٹیز کے اندر ایک سمجھیے ایک رد عمل. اس کے نتیجے میں اس وقت نون لیگ کے اندر اور پیپلز پارٹی کے اندر ایک قیادت میں اور ان کی پارٹی میں ایک بحران چل رہا ہے، کیونکہ ایک طویل عرصہ وہ حکومت میں رہے، 30-35 سال حکومت میں رہنے سے ایک پارٹی کا ڈیموکریٹک سٹرکچرز تو ہمارے ہاں اس طرح سے نہیں ہوئے اور وہ متاثر ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں جو پاکستان میں ایک سسٹم کا انرشیا ہے، وہ اس وقت فورس کر رہا ہے ان پارٹیز کو کہ وہ اپنی قیادت کو ایک راہ راست کے اوپر لے کے آئیں اور اس میں تبدیلی لے کے آئیں. اب یہ آگے کیسے چلتا ہے، ہم اس میں کامیاب ہو پاتے ہیں. اور جس طرح سے عمران خان نے آ کے فیملی سسٹم کو ختم کیا، کیا یہ پارٹیز کے اندر بھی فیملی سسٹم ختم ہوتا ہے؟ دس از اے ہیوج آئی وڈ سے something that needs to be analyzed. بالکل ٹھیک ہے، اس کا بھی تھوڑا انالیسس کرتے ہیں. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے کچھ لوگوں کی خاموشی کا بھی ذکر کیا اور اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کے انہوں نے اشارہ بھی غالباً کیا، آنکھوں میں اشارہ بھی کیا کہ ان کو افسوس جو ہوا، سرپرائز جو ہوا، اسٹونشمنٹ ہوئی، وہ ان کی خاموشی سے ہوئی. کیا کہا انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں. I'm not astonished by the harsh words of my opponents, but I'm astonished by the silence of my well-wishers. There are few ministers, you all honorable ministers are sitting. اگر یہ بات کریں I'll be honored. مگر وہ جن کی credibility نہ ہو and who are turned courts, they are saying کہ I helped the government, and I'm saying by your vote they won. At least the credit should be given to you, not to me. دھاندلی ہو رہی ہے، دھاندلی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا، I have already submitted my resignation to my party that I don't want to be the leader of the opposition. جی منسٹر صاحب، آپ نے سنا سابق وزیر اعظم ایک تو سائلنس، باقی کس کس کو کیا مخاطب کر رہے تھے، پھر دھاندلی کا انہوں نے کہا کہ دھاندلی نہیں ہونی چاہیے، اور استعفیٰ تو بلاول صاحب آپ کے میرے خیال جو ٹویٹ ہے اس کے مطابق ایکسیپٹ بالکل بھی نہیں کیا جائے گا. یہ ایسے ہی معاملات ہیں. اب دیکھیں نا، جو تنقید ہے گیلانی صاحب کی، جو میرا خیال ہے کہ جائز ہے، وہ میرا خیال ہے شہری بی بی اور رضا ربانی اور جو ان کے اپنے پارٹی کے سینیٹرز ہیں ان کے اوپر ان کی جو ہے وہ تنقید وہ کر رہے ہیں کہ اس مرحلے کے اوپر جہاں پہ ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا، ان کی پارٹی کے سینیٹر جو ہیں ایکچولی انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ ہرٹ ہوئے ہوں گے. اور بجا طور کے اوپر وہ ایک بڑے شریف آدمی ہیں، آنریبل آدمی ہیں، انہوں نے اپنا جو ہے وہ استعفیٰ جو ہے وہ دے دیا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں، لگ یوں رہا ہے کہ جب لیڈرشپ کے کہنے پہ ہم نے ایک حکمت عملی بنائی تو پھر آخر میں ان کو تنہا کیوں چھوڑ دیا گیا. اس وقت جو ایک سچویشن لگ رہی ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ ایک انالیسس ہی ہے، جتنا آپ کا انالیسس ہے اس میں میرا انالیسس ہے. سچویشن یہ لگ رہی ہے کہ گیلانی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جب ان کی لیڈرشپ کی ایک حکمت عملی تھی تو وہ ان کو تنہا چھوڑ گئے ہیں، اور الٹیمیٹلی تنقید جو ہے وہ ان کے کنڈکٹ کے اوپر ہو گئی، حالانکہ شریک تو سبھی تھے، اور اس لیے انہوں نے جو ہے وہ آج یہ ریئیکشن دیا. بٹ اوور آل میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں ایک بار پھر جو میں پہلے سے بھی بات کر رہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ ہی ان میں کوئی پولیٹیکل ڈیپتھ ہے اس وقت، نہ ہی ان کا کوئی اس طرح کا ایک ہمیشہ جب سے جو پی ایم ایل این کی تو آپ کو یاد ہوگا جب 93 میں جب یہاں پہ حکومت تھی 2/3 میجورٹی سے، اس وقت پی ایم ایل این کی حکومت تھی یہاں پنجاب میں، اور تقریباً 3 دن لگے تھے ساری پارٹی تتر بتر ہو گئی. یہ ہماری اپنی پی ٹی آئی کی ہم نے اتنی اچھی پالیٹکس نہیں کی، ادروائز تو فرینکلی پی ایم ایل این کا نام و نشان بھی اب تک نہ رہتا. لیکن اب بھی جو پی ایم ایل این کا کرائسس ہے وہ اتنا بڑا ہوتا جا رہا ہے، اور اب پیپلز پارٹی کا بھی آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، یہ سسٹینیبل نہیں ہوگا. آپ جلدی دیکھیں گے ان کو 3 4 5 مہینوں میں بالکل آپ دیکھیں گے یہ بکھرتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا منسٹر صاحب، آپ کے وزیر اعظم کے ایس سے پی ایم ڈاکٹر شہباز گل نے بھی آج ایک ٹویٹ کیا، اور اس میں
پڑھ رہا تھا کہ بڑی حیران کن بات کی کہ چند دن پہلے باہر جانے کی اجازت کی شرط پر قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی اپنے استعفے کی پیشکش کر چکے ہیں. شہباز شریف صاحب باہر جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں اور ان بارگین لیڈر آف دا اپوزیشن سے وہ بھی مستعفی ہونا چاہ رہے ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ شہباز نے جو ہے وہ ٹویٹ کی ہے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر ہی جو ہے وہ بات کی ہوگی، اور اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ شہباز شریف باہر جانا چاہتے ہیں، اور اس وقت بھی وہ غلطی سے آگے تھے، انہوں نے نہیں آنا تھا، لیکن ان کا خیال تھا کہ کووڈ کا جو کرائسس ہے وہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ عمران خان اس کو سنبھال نہیں سکیں گے اور میں آ کر کے یہ پارٹی جو ہے وہ لیڈ کر لوں گا. اب جب ان کے نظر آ رہا ہے کہ بات بن نہیں رہی ہے اور کچھ دن کی جو غلط فہمیاں تھیں یا ان کا جو تھا وہ ایک جو ہماری بھی کچھ غلطیوں کی وجہ سے فرینکلی وہ تھوڑے سے ماحول خراب ہو گیا، اس کی وجہ سے ان کو لگا کہ شاید میں اس سے فائدہ اٹھا لوں، لیکن اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ فائدہ وہ نہیں اٹھا سکے. تو شریف فیملی جو ہے وہ اتنی تکلیف والی سیاست نہیں کرتی ہے، وہ باہر جانا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. اور وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب اب تھوڑی بات کرتے ہیں احتساب کی اور نظام انصاف. وہ کہتے ہیں کہ عدالتوں میں حکومت مار کھا گئی. کیا کہا وزیر داخلہ نے؟ آئیے دیکھتے ہیں. یہ تو ہوا کہ ہم کسی کو سزا نہیں دلوا سکے، ناکامی، ہم کورٹوں سے مار کھا گئے. ہم شہباز اور حمزے کا فیصلہ ہوگا یہ تو، لیکن زرداری صاحب کے اوپر کچھ نہیں ہونا. ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جی منسٹر صاحب، عدالتوں سے مار کھا گئے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں، اس بات کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے وہ دیکھیں اتنی مار نہیں کھائی. ویسے میں تھوڑا سا ریکارڈ کریکٹ کر دوں، بڑا یہ پرسیپشن بن گئی ہے. دیکھیں نواز شریف سزا یافتہ، مریم نواز جو ہیں ان کو سزا ہوئی ہے. زرداری کے کیسز میں تقریباً 12.5 ارب روپے سے زیادہ کی ریکوری ہوئی ہے اومنی گروپ سے. اس کے بعد جو حمزہ اور شہباز شریف کے کیسز ہیں وہ عدالتوں میں جو ہے وہ سامنے ہیں. اس میں دیکھیں ٹو بی فیئر ود، آپ یہ بھی دیکھیں نا 14,000 ٹرانزیکشنز ہیں جو ایف آئی اے نے ایک ٹرانزیکشن جو ہے اس کا انہوں نے اس کو دیکھا ہے اور آپ کے سامنے رکھا ہے. اور آپ وہ واحد صحافی ہیں اور آپ کا پروگرام وہ واحد پروگرام ہے جس نے وہ ڈاکومنٹس دکھائے ہیں کہ آخر ایویڈنس کیا ہے. میں بار بار یہ بات کرتا ہوں جس پروگرام میں بھی جاتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ میری باتوں کے اوپر یا حکومت کی باتوں کے اوپر یا اپوزیشن کی باتوں کے اوپر نہ جایا کریں. آپ بڑا سمپل ہے، آپ خود جا کر جو ڈاکومنٹس وہاں پہ آئی ہیں ان کو انالائز کر لیں اور آپ اپنا انالیسس بنا لیں کہ اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ چوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اینڈ اکارڈنگلی آپ لوگ جو ہے اس کے اوپر فیصلہ کر لیں گے. لیکن یہ یہاں پہ انفارچونیٹلی سوائے آپ کی کسی نے کیا نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ایف آئی اے کو اس مسئلے کے اوپر تو داد دینی چاہیے کہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے ایک 14,000 جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کو انالائز کیا اینڈ دے کیم اپ ود اے ویری اسٹرانگ کیس ناؤ. اور مجھے نہیں لگتا اس میں شہباز شریف یا حمزہ جو ہیں وہ سزا سے بچ سکیں گے. اور اسی لیے اگر آپ ان کی حکمت عملی دیکھیں تو وہ صرف ایک ہے کہ ہم ایڈجرنمنٹس کے اوپر ایڈجرنمنٹس دیتے رہیں. مریم نواز نے اپنے کیس میں اب تک 24 ایڈجرنمنٹ جو ہیں وہ لے چکی ہیں، اور اس طرح سے حمزہ اور شہباز بھی تقریباً میرا خیال ہے 18 سے 20 ایڈجرنمنٹس لے چکے ہیں. اچھا منسٹر صاحب، نواز شریف اور دیگر کی نااہلی تاحیات نااہلی ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ بار نے ایک پٹیشن فائل کی ہے، اس کو حکومت اور آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، اس میں نا دیکھیے 2 ایشوز ہیں. ایک تو ہے جہانگیر ترین صاحب کا کیس. جہانگیر ترین صاحب کی جو نااہلی ہے وہ صرف آرٹیکل 62 کے تحت ہے اور وہ سپریم کورٹ سے ان کی تاحیات نااہلی. جو نااہلی ہے نواز شریف صاحب کی وہ ڈبل نااہلی ہے. ایک تو ان کو آرٹیکل 62 میں سپریم کورٹ سے سزا ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ان کو 10 سال کی نااہلی نیب کورٹ سے ہوئی ہے. سو اگر یہ کیس، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ ریویو پڑھ لیتی سپریم کورٹ بار تو ان کو پتا ہوتا کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہوا ہے پہلے ہی کہ اگر آپ اس کی ختم کرنا چاہتے ہیں نااہلی تو آپ کو پارلیمنٹ سے رجوع کرنا چاہیے اور پارلیمنٹ لیجسلیٹ کر سکتی ہے. لیکن دوسری طرف جو اس میں ایشو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب والا کیس جو ہے وہ علیحدہ ہے، لیکن نواز شریف کا کیس تو سپریم کورٹ میں بالکل ہی علیحدہ ہے کیونکہ یہاں پہ ان کو 10 سال سزا جو ہے وہ علیحدہ ہو چکی ہے. اچھا منسٹر صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی ایک بیان آیا ہے، آپ نے شہباز شریف صاحب کا ذکر کیا اور ایف آئی اے یقیناً بہت اچھا کام کیا ہے، جس میں کہ مقصود چپراسی کا ذکر ہے، مسرور انور ان کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا رہے ہیں، گلزار احمد کا اکاؤنٹ آپریٹ ہو رہا تھا، پیسے شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں آ رہے تھے، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک انٹرسٹنگ بیان دیا. کیا بیان ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. میں بھی یہ بتا دوں کہ تم اگر گھٹیا سازشیں کرنے پہ تلے ہوئے ہو، اب تمہیں کوئی مرکز نہیں ملے گا، اور اگر کوئی مرکز تمہیں ملے گا
تو پھر ہماری بات نوٹ کر لو، ہم ہر اس عدالت کا اور اس جج کا گھراؤ کریں گے جو تمہارے اس گندے اور گھٹیا ایجنڈے کو پروان چڑھانے کے لیے اپوزیشن کے خلاف جو ہے اقدامات کریں گے۔ جی منسٹر صاحب، ججز اور عدلیہ کے گھیراؤ رانا ثناء اللہ صاحب آپ کی حکومت کو میسج دے رہے ہیں، جوڈیشری کو میسج دے رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ لیکن یہ پہلے بھی انہوں نے یہ کیا تھا، اگر آپ اس کو اٹھا لیں تھوڑا، جو اپنا عدیل اوبیسلی ان سے بہتر یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ جو یہ جب حملہ ہوا تھا سپریم کورٹ میں سجاد علی شاہ صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے، اس سے پہلے کہ اگر آپ سٹیٹمنٹس اٹھا کر کے دیکھیں وہ بھی ایگزیکٹلی اسی لائن پہ تھے جو ابھی رانا ثناء اللہ نے دیے ہیں، اور انہوں نے اس کے بعد یہ کیا، انہوں نے باقاعدہ جا کے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر دیا، اور آپ کو یاد ہے کہ کس طرح سے وہاں پہ ایک پورا تماشا لگا اور کیسے وہ سارا معاملہ جو ہے وہاں پہ ہوا اور یہ سارا کیا گیا۔ لیکن یہ جو رانا ثناء اللہ کی اس وقت کی بھی سٹیٹمنٹ ہے، یہ یاد کراتی ہے آپ کو پچھلا کنڈکٹ جو پی ایم ایل این کا ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ اس کے اوپر جو ہائی کورٹ ہے وہ اس کے اوپر نوٹس لے۔ کل آنریبل چیف جسٹس گلزار احمد وہ ریٹائر بھی ہو رہے ہیں، اس حوالے سے آپ نے ٹویٹ بھی کیا تھا۔ میں تھوڑا سا ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جو اہم فیصلے چیف جسٹس گلزار نے دیے، چیف جسٹس بننے سے پہلے پاناما بینچ کا بھی حصہ تھے، اور وہ 2 ممبر بینچ جس نے کہ جے آئی ٹی بننے سے پہلے ہی نواز شریف کو کرپٹ اور نااہل قرار دیا تھا، جسٹس آصف سعید کھوسہ اور جسٹس گلزار، وہ 2 پہلے ججز تھے جن کو جے آئی ٹی کی ضرورت نہیں پڑی، اور سارا جو ایویڈنس سامنے آیا انہوں نے کہا کہ جناب وزیر اعظم کرپٹ اور انہیں گھر جانا چاہیے۔ بڑا فیصلہ تھا، اور اس کے علاوہ بطور چیف جسٹس کیا اہم فیصلے انہوں نے کیے، آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے کرک اور رحیم یار خان میں مندروں پر حملے کا از خود نوٹس لیا اور ان کی بحالی کا حکم جاری کیا۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے کرونا از خود نوٹس کے فیصلے میں سندھ حکومت کو مہنگی گاڑیاں خریدنے سے روکتے ہوئے کہا کہ سینیٹری سٹاف کو 7 ماہ سے تنخواہیں نہیں مل رہی، اور اس صورتحال میں سندھ حکومت کا مہنگی گاڑیوں کے لیے 4 ارب روپے مختص کرنا ایک تشویشناک بات ہے۔ کرونا وبا از خود نوٹس کے فیصلے میں کرونا سے نمٹنے کے لیے تمام متعلقہ اداروں اور حکام کو ہدایات جاری کی کہ آکسیجن سلنڈرز اور ادویات کی کم قیمت فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کو بھی حکم دیا کہ وہ نہ صرف کرونا کی ادویات کی لوکل پروڈکشن میں معاونت فراہم کرے بلکہ ادویات کی امپورٹ میں بھی مدد کرے۔ ایک اور اہم فیصلے میں چیف جسٹس گلزار احمد نے سرکاری بھرتیوں میں سیاسی مداخلت اور فیورٹزم کو ختم کرنے سے متعلق حکم جاری کیا کہ اقربا پروری اور سیاسی وابستگی کی بنیاد پر وفاقی، صوبائی یا بلدیاتی سطح پر کی گئی سرکاری تقرری کو سپریم کورٹ کا عدم قرار دینے کی مجاز ہوگی۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی کی پنجاب حکومت کے بلدیاتی ایکٹ کے سیکشن 3 کو آئین سے متصادم قرار دیتے ہوئے بلدیاتی ادارے بحال کرنے کا حکم جاری کیا۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے گجر نالے، اورنگی نالے اور محمود آباد نالے سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کے حکم امتناع کو معطل کرتے ہوئے نالوں کے اطراف تمام تجاوزات ختم کرنے کا حکم جاری کیا۔ ایک اور اہم کیس میں چیف جسٹس گلزار احمد نے کمشنر کراچی کو کراچی کی شاہراہ فیصل پر واقع نسلہ ٹاور کو گرانے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون کو سپریم کورٹ کا جج بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ جی منسٹر صاحب، آپ نے ایک باقاعدہ ٹویٹ کی کہ اس سال سپریم کورٹ کے 5 آنریبل ججز ریٹائر ہو رہے ہیں اور ایک میکینزم ایوالو ہونا چاہیے کہ کس طرح سے تعیناتی ہوئی، تو میکینزم آلریڈی ڈیسائیڈڈ نہیں ہے، تو آپ کیا چاہ رہے ہیں نئی چیز اس میں؟ نہیں دیکھیے، جو میکینزم، پہلی بات تو میں آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ ون تھنگ جو آپ نے بڑی اچھی جیسے گلزار صاحب کی رپورٹ تھی، میرے خیال میں ایک اور ان کا جو بہت بڑا کارنامہ تھا جو آج میں نے ٹویٹ بھی کیا کہ وہ اقلیتوں کے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے۔ مندر جو جہاں پہ زبردستی گرائے گئے انہوں نے اس کو تعمیر کروایا، اور یہی آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنی جوڈیشری سے کہ وہ کسی، کیونکہ پولیٹیشنز تو ہمارے زیادہ تر ووٹ کے لیے اتنا ووکل نہیں ہوتے ان ایشوز کے اوپر، بٹ یہ ججز ہی ہیں جن سے آپ یہ امید کرتے ہیں کہ وہ ان ایشوز کے اوپر سٹینڈ لیں گے اور جو ہے وہ ایک بڑے فیصلے کریں گے۔ تو جسٹس گلزار صاحب کو اس کے اوپر بھی کریڈٹ دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہم نے ایک رینکنگز کا جائزہ لیا ہے، دنیا کی 22 بڑی رینکنگز ہیں جو کہ ملکوں کو پلیس کرتی ہے پھر دنیا میں، اس میں ہماری جو رینکنگ ہے اس میں باقی بھی اداروں کے پرابلم ہیں، بٹ جوڈیشری کا بھی میجر پرابلم ہے، اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس عمر رضا بندیال صاحب کے سامنے ایک بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ ہم جو رینکنگ، ورلڈ رینکنگ ہے، اس میں جوڈیشری کا اس کو ہم اوپر جو ہے وہ کیسے لے کے جائیں۔
اور ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جو 5 نئے ججز کی تقرری ہونی ہے، اس میں ہم کیسے ایک ایسا پولیٹیکل کنسنسس کریٹ کریں کہ کوئی بھی شخص جو ہے، ابھی تک دیکھیں جب بھی ہمارے ہاں ایک تو رواج ہے کہ جب بھی ہمارے یہاں جج کا کوئی فیصلہ خلاف آتا ہے تو ہمیں وہ جج اچھا نہیں لگنا شروع ہو جاتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب ججز ریٹائر ہوتے ہیں ان کے اوپر تنقید شروع ہو جاتی ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہمارا جو ایک پولیٹیکل کنسنسس ہم کریٹ کریں پارلیمنٹ کے اندر کہ جو کمیشن بنے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا وہ ایسا ہو کہ جس کے اوپر کوئی بھی انگلی نہ اٹھا سکے، اور ایک دفعہ جب جو جج لگے ہمیں پتا ہو، کیونکہ دیکھیں پرابلم کیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ سے بڑا آربیٹر کوئی نہیں ہے آپ کی، اسپیشلی جب بٹرنیس بہت زیادہ ہو پولیٹیکل پارٹیز میں، تو ہمیں ایک ایسا ادارہ چاہیے جس کے اوپر کوئی جس کے اوپر اعتماد کی حالت یہ ہو کہ ہمیں بالکل کوئی اس کے اوپر تنقید نہ کرے. تو اس کے لیے میرا خیال یہی ہے کہ ہمیں جو کمیشن ہے، ایگزسٹنگ کمیشن جو ابھی اپوائنٹمنٹ کرتا ہے، اس کے اوپر بڑے سوالیہ نشان ہیں. لہٰذا ایک ایسا طریقہ کار ہمیں وضع کرنا چاہیے جس کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس ہو اور تمام ادارے اس پہ اندھا اعتماد کر سکیں. منسٹر صاحب، آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا اب آ چکا ہے. اس پہ حکومت باقاعدہ طور پہ پٹیشنر بنی تھی. اب اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور حکومت اس پہ کچھ اور کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ کوئی اور آپشنز ہیں حکومت کے پاس؟ یہ لا منسٹر بتا سکیں گے کہ وہ اس کے فیصلے کے اوپر کیا دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع کرنا چاہیں گے یا کیسے کرنا چاہیں گے. ایک اپیل ظاہر اٹارنی جنرل اور ان کی جو ہے لا منسٹر ہے، انہوں نے اس کے اوپر جو بھی حتمی فیصلہ وہ لیں گے. لیکن ایشو یہی ہے کہ جو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے، لیکن وہ جو بھی فیصلہ آ گیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ سپریم کورٹ نے کہ وہ کہتے ہیں کورٹ ہے نا کہ we always may not be right but the Supreme Court is final. So سپریم کورٹ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ صحیح فیصلہ کرے، لیکن وہ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ فائنل ہوگا. اسی لیے جو نوعیت اور حیت ہے، اسٹرکچر ہے جو سپریم کورٹ کا، وہ اس کی جو فائنلٹی ہے اس کے مد نظر ہمیں اس کی جو ورک فورس ہے، اس کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا پروسیجر اور پروسیس اختیار کرنا چاہیے کہ ان کی جو شخصیت ہے وہ کسی بھی قسم کے تنازع سے بالا تر. کیا منسٹر صاحب آپ خود بھی وکیل ہیں، اس فیصلے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور کیا پرنسپل لے ڈاؤن کیا گیا اس میں؟ دیکھیں، جو اوور آل اس فیصلے کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے وہ تو زیادہ جو ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ ججز کا یہ کہنا کہ جو بیوی بچے ہیں ججز کے، وہ ان کی ڈکلیریشن ضروری نہیں ہے اور ان سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ کیا ہے. سوال یہ ہے کہ ایک تو اس کی جو قانونی ہے جو نقطہ نظر، جو کہ ظاہر ہے کہ لا منسٹر اور اٹارنی جنرل سپریم کورٹ کے سامنے پوائنٹ آف ویو اپنا رکھتے ہیں یا اسی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن ایک اس کی مورل جو ہے وہ ویلیو ہے ججمنٹ کی، اور مورل ویلیو کے اوپر کافی میں سمجھتا ہوں کہ تنقید ہوئی ہے اس فیصلے کے اوپر. کیونکہ یہ کہنا کسی بھی جج کے لیے یا کسی بھی اس شخصیت کے لیے جو کہ ایوانوں میں بیٹھا ہو اور کہا جائے کہ وہ ان کے بیوی بچے جو ہیں وہ ایبزالو ہیں، ان کا احتساب نہیں ہو سکتا یا وہ اپنے ڈکلیریشنز دینے کے پابند نہیں ہیں، پھر اس کے اوپر مورل کوسچنز آ جاتے ہیں. پھر سوال جس طرح فروغ نسیم صاحب نے کہا کہ پھر مجھے بتائیے کہ پولیٹیشنز کے، بیوروکریٹس کے جو اثاثے ہیں وہ کس طرح سے چیک ہوں گے، اور ججز جنہوں نے احتساب کے کیسز کی اپیلیں سننی ہیں، اگر وہی خود کو احتساب سے مبرہ کر لیں گے تو پھر کیسے جو ہے وہ ان کے اوپر جو ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے وہ رہے گا. میں سمجھتا ہوں کہ لا منسٹر صاحب نے کل جو سوالات اٹھائے یقیناً ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. منسٹر فار انفارمیشن فواد چوہد صاحب، بہت شکریہ پروگرام سیگمنٹ میں شرکت کرنے کا. ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد وزیر اعظم کافی انٹرسٹڈ ہیں لاہور میں ایک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے حوالے سے. اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا پہلے فیصلہ آیا، سپریم کورٹ میں اس حوالے سے سماعت ہوئی اور امپورٹنٹ چیزیں کیا سامنے آئیں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیا تھا، کس طرح سے. ویلکم بیک ناظرین. لاہور شہر کے آؤٹسکرٹس پہ ایک نیا شہر بسانے کا خواب وزیر اعظم عمران خان کے دل کے کافی قریب ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کا جب فیصلہ آیا تو اس کے بعد
سائٹ پہ پہنچے اور وہاں پہنچ کے اعلان کیا اعلان یہ بھی کیا کہ میرے وکلا جو ہیں شاید صحیح طرح سے حکومتی وکلا صحیح طرح سے کیس پریزنٹ نہیں کر سکے، اور اب جب اپیلیں جائیں گی تو اس میں کیس صحیح طرح سے پریزنٹ کریں گے. اور کیا کہا وزیر اعظم نے اس منصوبے کے حوالے سے، آئیے دیکھتے ہیں. میں اپنی عدالتوں کی بڑی عزت کرتا ہوں. میرے خیال میں کہ ہم نے صحیح معنی میں اپنا کیس لاہور بینچ کے سامنے پریزنٹ نہیں کیا. انشاءاللہ سپریم کورٹ میں ہم اپنا صحیح معنی میں کیس رکھیں گے ان کے سامنے. اصل میں یہ شاید کسی کو غلط فہمی ہے کہ یہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں، یہ نیا شہر بن رہا ہے. جی ناظرین، آپ نے سنا، اور وزیر اعظم نے جس طرح سے جسچر دیا، باقاعدہ طور پہ عدلیہ کا احترام کا حوالہ دیا. ایک وزیر اعظم کو بالکل اسی طرح سے عدلیہ کا احترام بھی کرنا چاہیے. ہاتھ جوڑ کے انہوں نے استدعا کی. اور آج جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ چلا تو وہاں پہ حکومتی وکلا کی پھر تیاری نہیں تھی، اور 2 ممبر بینچ کے معزز ممبران نے اسے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا. پہلے سرزنش کی گئی اور اس کے بعد حکومت کو ایک ریلیف دیا گیا اور غیر معینہ مدت تک کے لیے اس کیس کو ملتوی کر دیا گیا. چند اہم نکات کیا تھے آج کی سماعت کے، آئیے دیکھتے ہیں. جسٹس اعجاز الاحسن نے وکلا سے سوال کیا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے میں کیا غلطی ہے. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس عدالتی سوالات کے جواب نہ دے سکے. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ آپ لوگوں کو یہ علم ہی نہیں کہ کیس کیا ہے. جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ لگتا ہے ایڈوکیٹ جنرل صاحب آپ بغیر تیاری کے آئے ہیں. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل احمد اویس نے کہا جس کیس میں فیصلہ دیا گیا پنجاب حکومت اس میں فریق نہیں تھی. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ مجموعی طور پر 18 درخواستیں تھیں، ایک میں فریق نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا. انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب حکومت نے اپنا موقف ہائی کورٹ میں پیش کیا تھا. ریکارڈ کے مطابق منصوبے کے لیے زمینوں کا حصول بھی چیلنج کیا گیا تھا. صوبائی حکومت کے وکلا عدالت میں غلط بیانی نہ کریں. دوران سماعت ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے کان میں ساتھیوں کی سرگوشیاں. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ کیس کی تیاری اپنے چیمبر میں کیا کریں. ہر 2 منٹ بعد آپ کے کان میں کوئی سرگوشی کر رہا ہوتا ہے. آپ لوگوں کو خود ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیس آخر ہے کیا اور دلائل کیا دینے ہیں. سماعت کے بعد سپریم کورٹ نے راوی اربن ڈیولپمنٹ منصوبے کا کالعدم قرار دینے کا فیصلہ معطل کر دیا. عدالت نے پنجاب حکومت کو راوی اربن منصوبے پر کام جاری رکھنے کی اجازت دے دی. جن زمینوں کی مالکان کو ادائیگیاں ہو چکی ہیں ان پر کام جاری رکھا جا سکتا ہے. جن زمینوں کے مالکان کو ادائیگی نہیں ہوئی وہاں کام نہیں ہو سکتا. جائزہ لیں گے کہ فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل بنتی ہے یا نہیں. اگر انٹرا کورٹ اپیل بنتی ہوئی تو کیس لاہور ہائی کورٹ بھجوا دیں گے. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ ہائی کورٹ نے امریکی آئین کا حوالہ دیا ہے. امریکی اور پاکستانی حالات اور آئین مختلف ہیں. وکیل روڈا مرزا انصر نے کہا کہ ہائی کورٹ میں درخواست گزار ہاؤسنگ سوسائٹیز تھیں. جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا تو مفادات کا ٹکراؤ واضح ہے. روڈا کے وکیل مرزا انصر نے کہا کہ ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کا اطلاق زرعی زمینوں پر نہیں ہوتا. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ اٹارنی جنرل کو سنے بغیر لینڈ ایکوزیشن ایکٹ پر فیصلہ نہیں دیا جا سکتا تھا. روڈا کے وکیل مرزا انصر نے کہا کہ جنگلات کی کوئی زمین منصوبے کے لیے حاصل نہیں کی گئی. ہائی کورٹ نے جنگلات کی زمین حاصل کرنے سے متعلق درست نہیں لکھا. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ ریکارڈ کے مطابق روڈا کے لیے شیخوپورہ کی زمین بھی حاصل کی گئی. انہوں نے سوال کیا کہ کیا شیخوپورہ کی مقامی حکومت کی منظوری سے زمین لی گئی؟ کیا زمینیں حاصل کرنے کے بعد مالکان کو ادائیگی ہو گئی؟ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل احمد اویس نے کہا کہ اب تک 342 مالکان یعنی 95% کو ادائیگی ہو چکی ہے. پیسے لینے والے کسی مالک نے ہائی کورٹ سے رجوع نہیں کیا. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ ججز ٹاؤن پلانر ہوتے ہیں نہ ہی ماحولیات کے ماہر. ججز نے ماہرین کی رپورٹس پر انحصار کرنا ہوتا ہے. روڈا کے وکیل مرزا انصر نے کہا کہ ماحولیاتی ایجنسی نے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کو درست قرار دیا تھا. راوی پر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانا سپریم کورٹ کا حکم تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی. جی ناظرین، جس لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا گیا اس میں بہت سارے قانونی نکات بھی ہیں، کچھ فیکچول کنٹروورسیز بھی ہیں جن کا کہ آگے جا کے لیگل چیلنجز بھی اس حوالے سے کافی سارے ہوں گے. حکومت پنجاب کے لیے، راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لیے، LDA کے افسران، جو لاہور ہائی کورٹ کا جسٹس شاہد کریم نے فیصلہ دیا اس میں بہت سارے ایسے نکات ہیں جس کو کہ آج سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دیا، اور یہ آپشن بھی ابھی دیکھی جائے گی کہ انٹرا کورٹ اپیل کے لیے اسے واپس لاہور ہائی کورٹ بھیجا جائے یا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کیس پروسیڈ کرے گا. اس میں سے جو چند اہم نکات ہیں کہ یہ فیصلہ کیسے ہوا، کیا اس پروجیکٹ کا ماسٹر پلان اویلیبل ہے نہیں ہے، جس کمپنی نے کو پاس یہ گیا اسی کمپنی کا CEO روڈا میں آ گیا،
کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو نہیں تھا؟ کیا جس کمپنی کا مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جی ماسٹر پلان اس نے بنایا یا فیزیبلٹی اس نے بنائی، وہ ایل ڈی اے کے پاس بلیک لسٹڈ کمپنی ہے؟ یہ وہ اہم سوالات ہیں جس پہ کہ آگے جا کے اس مقدمے میں پوٹینشیل ہے، جو کہ لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ میں آئیڈینٹیفائی ہوئی کہ کیا اس پہ کرپشن کے کیسز، مس یوز آف اتھارٹی کے کیسز تو نہیں بن سکیں گے۔ ہم اس حوالے سے پنجاب حکومت کا بھی موقف لیں گے، لیکن آنریبل جسٹس شاہد کریم صاحب نے جو پوائنٹس اس فیصلے میں ریز کیے، امپورٹنٹ پوائنٹ جو ریز کیے جس فیصلے کو آج کل عدم قرار دیا سپریم کورٹ نے، کیا نکات تھے، آئیے دیکھیں۔ مائن ہارٹ کی جانب سے ڈیزائن کیے گئے راوی سٹی کے ماسٹر پلان کو بورڈ کی جانب سے منظور کروانا لازم تھا۔ ایل ڈی اے میٹنگ میں جس مبینہ منظوری کا حوالہ دیا گیا، اس میں منظور شدہ ماسٹر پلان یا ترمیمی ماسٹر پلان 2016 کا ذکر ہی نہیں۔ اس بات میں بھی شکوک و شبہات موجود ہیں کہ میٹنگ میں کون سے ماسٹر پلان کا حوالہ دیا گیا جس پر چیئرمین کی جانب سے اتھارٹی کے ممبران کو بریفنگ دی گئی۔ مائن ہارٹ کی جانب سے کوئی ماسٹر پلان تیار نہیں کیا گیا۔ مزید یہ کہ اس پروجیکٹ سے متعلق فیصلہ سازی میں اختصار کے ساتھ کام لیا گیا۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ ایک بڑے منصوبے سے متعلق فیصلہ سازی میں غور و خوض نہیں کیا گیا جو کہ ہونا چاہیے تھا۔ میرے ذہن میں اس بات سے متعلق کوئی شک نہیں کہ اتھارٹی کے کندھوں پر جو ذمہ داری ڈالی گئی اسے ٹھیک طریقے سے نہیں نبھایا گیا۔ یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ کوئی ماسٹر پلان موجود نہیں تھا اور مائن ہارٹ کو محض ایک ٹیکنیکل کنسلٹنٹ کے طور پر ذمہ داری دی گئی جس کا کام صرف فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرنا تھا۔ مائن ہارٹ کے پاس ماسٹر پلان تیار کرنے کا کوئی اختیار ہی نہیں تھا۔ اتھارٹی کے ممبران اس فیصلے کے اہم نکات سے متعلق غلط فہمی کا شکار تھے جو کہ میٹنگ میں ان کی جانب سے لیا جانا تھا۔ کسی منصوبے یا چلاکی سے بورڈ کے ممبران کو ایک ایسے ماسٹر پلان کی منظوری پر قائل کیا گیا جو کہ موجود ہی نہیں تھا، لہٰذا بورڈ ممبران کی جانب سے کیا گیا فیصلہ غلط حقائق پر مبنی تھا اور یہ غلط حقائق اس فیصلہ سازی کے ذریعے فیڈ کیے گئے جو اس سارے معاملے سے متعلق کی جا رہی تھی۔ میں یہاں ناول ایلس ان ونڈرلینڈ کا حوالہ دیتے ہوئے اس ٹرائل کا ذکر کروں گا جس میں ایلس کو بطور گواہ بلایا گیا جسے کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایلس کی طرح بورڈ ممبران کو بھی کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اس سب کے باوجود روڈا اور پنجاب حکومت نے اس سب کو غیر اہم سمجھا اور بورڈ ممبران کے اس فیصلے پر انحصار کر لیا جو کہ غیر معقول فیصلہ تھا۔ روڈا بورڈ ممبران کی ماسٹر پلان بنانے سے متعلق اہلیت سامنے لانے میں ناکام رہا۔ روڈا کے ایل ڈی اے کی 14 جولائی 2016 کو ہونے والی میٹنگ میں منظور کیے گئے ماسٹر پلان پر انحصار کرنا بالکل غلط ہے اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اس میٹنگ میں ایل ڈی اے کی جانب سے وہ ماسٹر پلان منظور ہوا ہی نہیں جس کی بنیاد پر روڈا نے پروجیکٹ شروع کیا۔ روڈا کی جانب سے کوئی ماسٹر پلان نہیں بنایا گیا اور اس طرح کسی بھی اسکیم یا ہاؤسنگ اسکیم کو شروع کرنے کے لیے جو پہلا کام ہوتا ہے وہی نہیں ہوا۔ روڈا بورڈ کے ممبران خوفناک حد تک اس بات سے لا علم رہے کہ وہ نہ صرف اپنی ذمہ داریوں سے لا علم تھے بلکہ انہوں نے اپنے فیصلوں سے اس اعتماد کو توڑا جو ان پر کیا گیا۔ روڈا کے افسران جس طرح کے اختیارات کے مزے لے رہے ہیں وہ خلاف قانون ہے۔ متعلقہ آفیسرز کی رہنمائی کے لیے قوانین کے بغیر ہی ماسٹر پلان تیار کرنا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی سطح پر اب یہی بات مانی جاتی ہے کہ سرکاری کام کرتے ہوئے وضع شدہ قواعد و ضوابط کو سامنے رکھا جائے۔ چونکہ ڈائریکٹریٹ آئی کے آفیسرز کے اختیارات سے متعلق کوئی واضح قواعد و ضوابط نہیں بنائے گئے، لہٰذا یہ معاملہ قانونی معیار پر پورا نہیں اترتا۔ قانون کی حکمرانی اور قانون پر عملداری ہی جمہوریت کا بنیادی ڈھانچہ تشکیل دیتی ہے۔ یہ بات فرینچ ڈیکلریشن آف دا رائٹس آف مین اینڈ سٹیزن 1789 کی شق 16 میں بھی کہی گئی ہے کہ جس معاشرے میں قانون کی عملداری اور اختیارات کا دائرہ کار وضع نہیں ہوتا اس معاشرے میں کوئی آئین موجود ہی نہیں ہوتا۔ ایسا لگتا ہے کہ ڈائریکٹوریٹ آئی کے افسران کو کچھ معاملات میں مکمل ثوابدیدی اختیارات دیے گئے۔ مکمل ثوابدیدی اختیارات سے متعلق جسٹس ڈگلس نے اپنے ایک فیصلے میں کہا تھا جب بھی کسی کو مکمل ثوابدیدی اختیار دیے گئے اس کے ہمیشہ برے نتائج ہی سامنے آئے۔ مائن ہارٹ کے پاس یہ قانونی صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ ماسٹر پلان بنا سکے یا اسے منظور کر سکے، یہ اختیار صرف ایل ڈی اے کے پاس تھا۔ دستاویزات میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ ایل ڈی اے نے نہ ہی ایسا کوئی ماسٹر پلان منظور کیا بلکہ ایک اہم میٹنگ میں مائن ہارٹ کی پروفیشنل صلاحیت کو چیلنج کرتے ہوئے اسے بلیک لسٹ کر دیا گیا۔ اس فیصلے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مائن ہارٹ کو ایل ڈی اے کی جانب سے بلیک لسٹ کیا گیا۔ روڈا کے وکیل کی جانب سے عدالت کو ایک ایسا موقف تسلیم کرنے کا کہا گیا جو اس کے بالکل برعکس تھا۔ روڈا کے وکیل کے مطابق مائن ہارٹ کو خراب کارکردگی کے باعث بلیک لسٹ کیا گیا۔ ہمارے لیے یہ بات اہمیت کی حامل ہے
کہ ایل ڈی اے کو جمع کروائی گئی رپورٹ میں کہا گیا کہ اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہوئی اور اسٹیئرنگ کمیٹی کی جانب سے مزید کوئی ہدایات نہیں دی گئیں۔ مزید برآں مائن ہارٹ کو ایل ڈی اے نے بلیک لسٹ کر دیا۔ 22 جولائی 2015 کو ڈی جی ایل ڈی اے کی جانب سے چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کو لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ مائن ہارٹ کو اس لیے بلیک لسٹ کیا کیونکہ پروجیکٹ کی سوشیو اکنامک اور ڈیموگرافک فیچرز کا بغور جائزہ نہیں لیا گیا۔ خط میں کہا گیا کہ واٹر فرنٹ بنانے کے لیے دریا کے واٹر لیول کو سامنے نہیں رکھا گیا۔ خط میں مزید کہا گیا کہ بیراج بنانے کے لیے کوئی لے آؤٹ پلان اور ڈیزائن تیار نہیں کیا گیا۔ طے شدہ ریٹ سے زائد لاگت کا تخمینہ ہی نہیں لگایا گیا۔ پروجیکٹ ایریا سے آگے حفاظتی بند باندھنے سے متعلق پلاننگ نہیں کی گئی۔ ویسٹ واٹر ڈسچارج سے متعلق کوئی تخمینہ نہیں لگایا گیا۔ بارشی پانی کے ویسٹ واٹر میں ڈسچارج کی پلاننگ کو سامنے نہیں رکھا گیا۔ خط میں یہ موقف اپنایا گیا کہ 3 مارچ 2014 کو ایل ڈی اے نے راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی پری فیزیبلٹی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان اینڈ فیزیبلٹی اسٹڈی اور تفصیل ڈیزائن بنانے کے لیے مائن ہارٹ سنگاپور لمیٹڈ کے ساتھ 32 کروڑ روپے کا معاہدہ کیا۔ خط میں مزید کہا گیا کہ کام میں تاخیر اور غلط بیانی کی وجہ سے اس کمپنی کو بلیک لسٹ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ پہلے دن سے ہی یہ بات سامنے آئی کہ اس کمپنی کے پاس بڑے منصوبے پر کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور اس منصوبے کے لیے اس کمپنی کے پاکستان میں موجود آفس کو پرنسپل آفس بنایا گیا ہے، جبکہ معاہدے کے مطابق سنگاپور آفس کو پرنسپل آفس بنایا جانا تھا۔ اسی وجہ سے معاہدہ کرنے میں 1 ماہ کی تاخیر بھی ہوئی۔ خط میں یہ بھی بتایا گیا کہ سنگاپور آفس سے مسلسل رابطے کے باوجود یہ کمپنی پوری صلاحیت کے ساتھ کام نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے فیز 1 مکمل کرنے میں 5 ہفتوں کی تاخیر ہوئی، جبکہ فیز 2 مکمل کرنے میں 256 دن کی تاخیر ہوئی۔ خط کے مطابق کمپنی کی جانب سے پروفیشنل ورکرز تعینات نہیں کیے گئے اور جن لوگوں کے نام کانٹریکٹ میں لکھے گئے وہ کام کرنے آئے ہی نہیں اور نہ تجربہ کار ورکرز کو کام پر لگایا گیا۔ مائن ہارٹ کی جانب سے جمع کروائی گئی ہر سٹڈی میں خامیاں پائی گئیں اور ایل ڈی اے نے انہیں مسترد کیا۔ ایل ڈی اے نے مائن ہارٹ کی رپورٹس کو غیر مستند قرار دیا۔ اس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا روڈا ایک بلیک لسٹڈ کمپنی کی سٹڈی پر انحصار کرتے ہوئے ملٹی بلین پروجیکٹ شروع کر سکتا ہے؟ اس بات کے بھی شواہد موجود ہیں کہ مائن ہارٹ نے ہر فیز میں بری کارکردگی دکھائی اور اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بھی ٹھیک نہیں تھی۔ پورے پروجیکٹ کا آرکیٹیکچر ایل ڈی اے کی جانب سے چیلنج کیا گیا اور نہایت خراب کارکردگی کی وجہ سے ایل ڈی اے نے مائن ہارٹ کو بلیک لسٹ کر دیا۔ اس پس منظر میں پٹیشنر نے یہ موقف اختیار کیا کہ روڈا کے سی ای او مائن ہارٹ کے سابق ملازم ہیں اور روڈا کے ماسٹر پلان کی فیزیبلٹی رپورٹ کی منظوری ان کے مفاد میں ہے۔ اس بات کی تردید نہیں کی گئی کہ وہ مائن ہارٹ کے ملازم نہیں رہے۔ ایڈوکیٹ وقار شیخ کی جانب سے یہ استدعا کی گئی کہ مفادات کے ٹکراؤ کے باعث انہیں اس عہدے سے ہٹایا جائے۔ میں اس معاملے میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ یہ بات براہ راست ان پٹیشن میں موجود نہیں۔ روڈا کے ممبران نے ان تمام سٹڈیز کا آزادانہ جائزہ لیا ہی نہیں اور نہ ہی زمینی حقائق سے متعلق جاننے کی کوشش کی جس کی ذمہ داری ان کو دی گئی تھی۔ روڈا کے ممبران نے لاہور شہر سے متعلق فیصلوں میں کوتاہی برتی۔ اس سارے پس منظر میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ روڈا کی جانب سے کوئی ماسٹر پلان نہیں بنایا گیا اور ماسٹر پلان کی غیر موجودگی میں مزید کسی قسم کا کام جاری رکھنا غیر قانونی تصور ہوگا۔ جی ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد پنجاب حکومت کے ترجمان حسان خاور صاحب سے اس منصوبے کی تفصیلات جانیں گے۔ ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حکومت پنجاب کے ترجمان حسان خاور صاحب۔ حسان خاور صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ آپ نے اور آپ کی حکومت نے یقیناً جسٹس شاہد کریم صاحب کا تحریری فیصلہ پڑھا ہوگا جسے آج سپریم کورٹ نے کل عدم قرار دیا، لیکن اس میں چند ایسے سوالات اٹھ گئے ہیں جس کا جواب یا پالیسی ریکٹیفیکیشن حکومت پنجاب سوچ رہی ہے یا کرے گی، یا کہ نہیں وہ فیصلہ کل عدم ہو گیا تو اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیے فیصلہ تو کل عدم ہو گیا اور بڑی خوشائند بات ہے کہ ہمارا موقف سنا گیا، ہماری جو اپیل ہے وہ سماعت کے لیے منظور ہوئی، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک تو اس کو بہتر طور پہ پریزنٹ کریں اور دوسرا اگر کسی قسم کا کوئی سکم رہ گیا ہے، کوئی گیپ ہے، کہیں بہتری کی طرف نشاندہی ہے تو ان چیزوں کو بہتر کر کے آگے لے جایا جائے، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کو مضبوط بنیادوں پہ لے کے جایا جائے، لاہور شہر کی بہتری کے لیے لائیں، اس میں $20 ارب کی سرمایہ کاری آئے، تو ظاہر ہے کہ ہماری بھی یہ کوشش ہے کہ بڑی سالڈ فوٹنگز کے اوپر اس پروجیکٹ کو لے کے چلیں، تو جہاں کہیں کوئی گیپ ہوگا اس کو بالکل ایڈریس۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک سوال اٹھا جسٹس شاہد کریم صاحب کے تحریری فیصلے میں کہ روڈا ایک بلیک لسٹڈ کمپنی کی سٹڈی پہ انحصار کرتے ہوئے $multi-billion پروجیکٹ بنا رہی ہے، یہ کیسے ممکن ہوا؟
اچھا دیکھیے، مجھے نہیں پتا کہ اس کی بلیک لسٹنگ کب ہوئی یا کیا ہوا. جو میں اس کے ماسٹر پلان کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ LDA کا ایک لینڈ یوز پلان تھا جس کی بنیاد پہ اس پروجیکٹ کی پلاننگ کی گئی، اور اس کے بعد جو آپ کا روڈا اتھارٹی ہے، راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی، انہوں نے پھر اپنا ایک ماسٹر پلان اس کی بنیاد پہ بنایا، اور یہ 1 لاکھ ایکڑ کے اوپر جو ہے یہ محیط ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر 3 فیزز ہیں، پھر براجز ہیں 3، ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں اور چیزیں ہیں. اور لیکن اگر ایک پرانا کسی کا ماسٹر پلان کی بیس پہ یہ بنا ہے تو میرے خیال میں اس پلان کو دیکھنا چاہیے. اس بات پہ میرا نہیں خیال کہ اس کا انحصار ہونا چاہیے کہ وہ اس کے بعد میں اس فرم کے ساتھ کیا ہوا یا کیا نہ ہوا. لیکن حسان خاور صاحب، اسی فیصلے میں مینشنڈ ہے کہ 3 مارچ 2014 کو پری فیزیبلٹی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان ان فیزیبلٹی اسٹڈی مائن ہارٹ سنگاپور کو 32 کروڑ روپے کے معاہدے کے تحت دی گئی، اور جو کام اس فرم نے کرنے تھے سنگاپور سے وہ کیے نہیں گئے. یہاں پہ بھی سٹاف ان کا اس کی کیپیسٹی نہیں تھی، کیپیبلٹی نہیں تھی. جو ان کو ٹارگٹس دیے گئے، TORs دیے گئے، وہ بھی انہوں نے پورے نہیں کیے. اور ساتھ ساتھ اسی کمپنی کے امپلائی کو مائن ہارٹ کے آپ نے روڈا میں لگا دیا، جو کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اس پوائنٹ کو ایڈریس کرے گی حکومت پنجاب؟ اچھا دیکھیے، میں تو نہیں سمجھتا، اگر آپ میری ذاتی رائے لیتے ہیں، مجھے تو اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ دیکھیے یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے کئی سال پہلے ایک ایسی کمپنی کے لیے کام کیا جس کمپنی نے اس کی ماسٹر پلان کے اندر کام کیا، تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس شخص کو اس پروجیکٹ کے بارے میں پتا ہوگا، اور یہ تو ایک ایڈڈ کوالیفیکیشن ہے کہ وہ اس کو جانتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر وہی ایک سپروائزنگ کنسلٹنگ فرم ہوتی اور اسی دور میں اتھارٹی بنتی اور کنسلٹنٹ ان کا کام سپروائز کر رہا ہوتا، تو پھر میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ ضرور کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا. لیکن وہ 2014 کی بات ہے، اب 2021 ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مائن ہارٹ نے جو بھی پلان بنایا، اس کانٹریکٹ کو جس بھی بری طرح چلایا گیا، اس میں جو بھی گیپس رہے وہ اپنی جگہ ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ایک نیا کام شروع ہوتا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ پرانے کیے ہوئے کام کا جائزہ لیتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز کام کی ہے اور کیا چیز کام کی نہیں ہے. اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ روڈا نے اس کام کو اٹھا کر LDA کا پلان لے کے اس کی بیس کے اوپر ایک اپنا پلان بنایا اور وہ چیزیں جو کارآمد تھیں ان کو استعمال کیا. اچھا، آپ کے خیال میں آپ نے اگر تفصیلی فیصلہ پڑھا ہو حسان خاور صاحب، تو اس میں یہ چیز ہے کہ یہاں پہ تو صرف ایک سٹڈی ہے اور کوئی ماسٹر پلان روڈا نے جو قوانین اور جو آرڈیننس پنجاب حکومت لے کے آئی تھی اس کے تحت کوئی ماسٹر پلان بنا ہی نہیں، اور یہ میں نہیں، جسٹس شاہد کریم صاحب کے فیصلے میں مینشنڈ ہے. اچھا دیکھیے، میں ایک بات کی وضاحت کر دوں. بالکل یہ بات ان کے فیصلے میں ہے. دیکھیے 2 موقف ہیں. روڈا کے مطابق انہوں نے ایک ماسٹر پلان جمع کرایا ہے اور عدالت کی نظر میں وہ شاید ایک مکمل ماسٹر پلان کی حیثیت نہیں رکھتا، اور روڈا کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے کافی روبسٹ پلان بنایا ہے. اور یہ بھی نقطہ جو ہے سپریم کورٹ میں اٹھایا جائے گا. اگر سپریم کورٹ روڈا کا موقف تسلیم کرتی ہے کہ یہ کمپلیٹ ماسٹر پلان ہے تو آگے چلے گا، اور اگر سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ نہیں اس میں کچھ گیپس ہیں تو ان کو ایڈریس بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن پلان ایک پورا بنا ہے اور اس کو جمع کرایا ہے. صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ ماسٹر پلان کے طور پہ کوالیفائی کرتا ہے کہ نہیں، اور یہ فیصلہ پھر سپریم کورٹ دیکھے گی ہماری پٹیشن کی نظر میں. بالکل ٹھیک ہے، اور جو بھی پوائنٹس ہیں وہ حکومت پنجاب اس حوالے سے انہیں ایڈریس کرے گی. اور یہ پروجیکٹ کی امپورٹنس کیا ہے؟ وزیر اعظم کے اتنے دل کے قریب کیوں ہے یہ پروجیکٹ؟ دیکھیے 3 مسئلے ہیں لاہور شہر کے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ لاہور شہر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک بے ہنگم پھیلا ہوا اربن سپرال ہے، اور اس سے اربن سروسز جو ہے وہ ہماری بہت زیادہ پور ہو گئی. دوسرا کلائمیٹ کا ایشو ہے، ہمارا واٹر ٹیبل نیچے جا رہا ہے، ریور ڈرائی ہو چکا ہے، اس میں ہم ویسٹ واٹر ڈالتے ہیں، انڈسٹریل ویسٹ ڈالتے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ ہمارا جو ایئر پولوشن کا مسئلہ ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اب کرنا بیسیکلی یہ ہے ارشد صاحب کہ یہ ایک نیا شہر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 2000 سے لے کر اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو پچھلے 22 سال میں 200 نئے شہروں کا منصوبہ دنیا میں لایا گیا، کیونکہ شہروں کو انجن آف گروتھ کہا جاتا ہے اگر ان کو پلانڈ طریقے سے لے کے آیا جائے. تو یہ ایک ایسا منصوبہ ہے کہ لاہور کے کنارے، راوی کے کنارے 46 کلومیٹر پہ ایک ورٹیکل سٹی بنایا جائے جو انوائرمنٹ فرینڈلی ہو، پلانڈ ہو، وہاں پہ ایک کنسٹرکشن بوم بھی آئے، وہاں سے 30 سے زیادہ انڈسٹریز کو بھی اسٹیمولیٹ کیا جائے، لاکھوں نوکریاں بھی ہوں، $20 ارب کی انویسٹمنٹ بھی ہو، اور اس جو غیر قانونی اور بے ہنگم پھیلا ہوا ہے اس کو روکا جائے تاکہ ٹرانسپورٹ بھی بہتر ہو. پھر یہاں پہ 7 جنگلات لگائے جائیں تاکہ آپ کی ایئر کوالٹی امپروو ہو.
ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ جب ہائی ڈینسٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ٹرانسپورٹ کی ضرورت کم پڑتی ہے, اس سے انوائرمنٹ بہتر ہوتا ہے. پھر ریور راوی کو ریپلینش کرنا ہے. ہمارے جتنے بھی یہ واٹر کے ڈسچارج پوائنٹس ہیں اس پہ ٹریٹمنٹ پلانٹس لگنے ہیں تاکہ وہاں پہ بہتر طور پر پانی کو ہم ریوائیو کریں, ریپلینش کریں, اور اس کے ساتھ براجز بنائے جائیں تاکہ پانی کو کنٹرول کریں. حسان خاور صاحب بہت شکریہ یہ تفصیلات شیئر کرنے کے لیے. حوالے سے آپ کے ساتھ مزید بھی آپ کا موقف جانتے رہیں گے. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.